بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبعی موت اس دنیا سے رحلت کر گئے یا آپ کو زہر سے مسموم کر کے شہید کیا گیا؟ اس سلسلے میں دو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم دو سب سے بڑے مکتب شیعہ اور سنی دونوں حوالہ جات بیان کریں گے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، مکتب شیعہ کے عقیدے کے مطابق 28 صفر کو اور اہل سنت کے مطابق ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی۔ عمومی طور پر 12 ربیع الاول ہی کو آپ کی ولادت اور وفات منائی جاتی ہے، لیکن تاریخ کے درمیان اختلاف ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 ہجری میں اپنے آخری سفر حج مکہ، غدیر خم اور مدینہ میں بیماری سے پہلے اور اس کے بعد اپنے اصحاب کے مجمع میں خطبے کے دوران کبھی صراحت کے ساتھ تو کبھی بند لفظوں میں اپنی رحلت کی خبر دے چکے تھے، جیسا کہ قرآن پاک نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ غذا، لباس، شادی بیاہ، بیماری اور بڑھاپے کے اعتبار سے دیگر انسانوں کی طرح ہیں اور انہی کی طرح رحلت کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت کے 1 ماہ پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ میرا فراق نزدیک ہے اور خدا کی جانب بازگشت قریب ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر رمی جمرات کرتے وقت فرمایا، تم لوگ اپنے مناسک حج مجھ سے یاد کر لو، شاید اس کے بعد دوبارہ حج پر نہ آ سکوں اور تم لوگ ہمیں اس جگہ دوبارہ نہ دیکھ سکو۔ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ لوگ آپ کی موت کی خبر سن کر غمگین اور پریشان ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل بن عباس اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدد سے مسجد گئے۔ خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ لوگ اپنے پیغمبر کی موت سے پریشان ہیں۔ کیا مجھ سے پہلے والے پیغمبر کو موت نہیں آتی تھی؟ آگاہ رہو، میں اپنے رب کی رحمت سے جا ملوں گا اور تم لوگ بھی اپنے رب کی رحمت سے ملحق ہوں گے۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اور اپنے کچھ اصحاب کی مدد سے جنت البقیع قبرستان میں گئے اور دوسروں کے لیے مغفرت طلب کی۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی طرف رخ کر کے فرمایا، دنیا کے ابدی خزانوں اور اس میں دائمی زندگی کی چابی میرے اختیار میں دی گئی ہے اور مجھے دنیاوی زندگی اور خدا کی ملاقات کے درمیان اختیار دیا گیا ہے، لیکن میں نے خدا کی ملاقات اور لبیک الہی کو ترجیح دی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے چند دنوں پہلے آپ نے نماز کے بعد مسجد میں فرمایا، اے لوگو، فتنوں کی آگ بڑھ چکی ہے اور فتنے تاریک رات کے امواج کے ٹکڑوں کی طرح رخ کر چکے ہیں۔ میں قیامت کے دن تم لوگوں کے آگے آگے ہوں گا اور تم لوگ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے۔ جان لو کہ میں تم لوگوں سے تلقین کے بارے میں سوال کروں گا، بس غور کرو کہ تم لوگ میرے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ خداوند لطیف و خبیر نے مجھے اس کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے ان دونوں کو تمہارے درمیان چھوڑا ہے، کتاب خدا اور اہل بیت، ان پر سبقت نہ کرنا ورنہ بکھر جاؤ گے، اور ان کے بارے میں کوتاہی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت سے پہلے حضرت علی علیہ السلام سے وصیت فرمائی کہ تم مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور میری نماز جنازہ پڑھانا۔ بہت ساری دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر سے شہید کیا گیا، نہ کہ بیماری کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی، کیونکہ
آپ نے حضرت عائشہ سے مسلسل فرمایا کہ زہر آلود غذا کا درد محسوس کر رہا ہوں، اور یہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بھی ذکر ہے۔ شیعہ اور اہل سنت کی متعدد روایات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی اور زہر دینے کی وجہ سے ہوئی، اور مسموم ہونے کا زمانہ جنگ خیبر کا زمانہ ہے، اور اسی وقت آپ کو ایک یہودی عورت کے توسط سے زہر دیا گیا تھا۔ شیخ مفید، شیخ توسی، علامہ ہلی اور بعض اہل سنت منابع جیسے صحیح بخاری، سنن درامی، المستدرک علی الصحیحین میں زہر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت واقعہ ہونے پر تصریح کی گئی ہے۔ اہل سنت کے معروف عالم اپنی معتبر کتاب المستدرک علی الصحیحین میں لکھتے ہیں، داؤد بن یزید کہتا ہے کہ میں نے شعبی سے سنا ہے کہ اس نے کہا، خدا کی قسم، رسول خدا اور حضرت ابو بکر کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا، عمر، عثمان اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو شمشیر سے قتل کیا گیا، جبکہ امام حسن بن علی کو زہر سے اور امام حسین بن علی کو شمشیر سے قتل کیا گیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔